الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یا رسول اللہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کرو۔ اگر تم میرے اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا دے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ من تولو، لیکن اگر وہ روگردانی اختیار کریں گے، اگر وہ منہ موڑیں گے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے گریز کریں گے تو فرمایا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو ایسے لوگوں کو جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کو ہرگز وہ کم دوست نہیں رکھتا، کبھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے رسول اللہ کے ہاں۔ فرمایا کہ میں اگر تم میرے رسول کی اتباع نہیں کرتے اور آپ کے اس فیصلے پر نہیں چلتے تو پھر دفع ہو جاؤ، میرے ہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے، بلکہ میں اس شخص کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اپنا محب بنا لوں گا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے اور آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں گے۔ میں ان کو کامیاب بھی کروں گا اور ان کو محبوب بھی بناؤں گا اور ان کے گناہ بخش دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا میں ان کے گناہ کی بخش دوں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے کتنا مقام ملتا ہے کہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، محب بن جاتا ہے اور پھر نامہ اعمال سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خوشخبریاں، اتنی بڑی بشارتیں، اتنی بڑی عزت اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس پر خوش ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے ہر وقت تیار اور مستعد رکھنا چاہیے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ ہمارے لیے بہت خوشخبری ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے اور آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اور آپ کے جو اس حسنہ پر چلیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔